السلام علیکم، میں ہوں نادیہ سحر اسلامک ڈائری سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور روز کی طرح آج بھی آپ سے پوچھوں گی کہ میرا کل کا ایپیسوڈ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے سن 8 ہجری اور فتح مکہ کے بارے میں، تو ہمارا سفر جہاں سے کل رکا تھا چلے وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام جوفہ میں پہنچے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ یہ مسلمان ہو کر آئے تھے، بلکہ اس سے بہت پہلے مسلمان ہو چکے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی سے مکہ میں مقیم تھے اور حجاج کو زمزم پلانے کے معزز عہدے پر فائز تھے، اور آپ کے ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حارث بن عبد المطلب کے فرزند جن کا نام بھی ابو سفیان تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن ابی امیہ جو ام المومنین حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے بھائی بھی تھے، بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ ان دونوں صاحبوں کی حاضری کا حال جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے ان دونوں صاحبوں کی ملاقات سے انکار فرما دیا، کیونکہ ان دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ ایذائیں پہنچائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان بن حارث آپ کے چچا زاد بھائی جو اعلان نبوت سے پہلے آپ کے انتہائی جانثاروں میں سے تھے، مگر اعلان نبوت کے بعد انہوں نے اپنے قصیدوں میں اتنی شرمناک اور بیہودہ حرکتیں کر ڈالی تھی کہ آپ کا دل زخمی ہو گیا تھا، اس لیے آپ ان دونوں سے انتہائی ناراض و بیزار تھے۔ مگر حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کا قصور معاف کرنے کے لیے بہت ہی پرزور سفارش کی، اور ابو سفیان بن حارث نے یہ کہہ دیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا قصور نہ معاف فرمایا تو میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر عرب کے ریگستان میں چلا جاؤں گا، تاکہ وہاں بغیر دانہ پانی کے بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر میں اور میرے بچے ہلاک ہو جائیں اور ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائیں۔ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں آپ دیدہ ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے چچا کا بیٹا اور آپ کی پھوپھی کا بیٹا تمام انسانوں سے زیادہ بد نصیب رہے گا؟ کیا ان دونوں کو آپ کی رحمت سے کوئی حصہ نہیں ملے گا؟ جان چھڑکنے والی بیوی کے ان درد انگیز کلمات سے رحمت للعالمین کے رحمت بھرے دل میں رحم و کرم اور عفو و درگزر کے سمندر موجیں مارنے لگیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو یہ مشورہ دیا کہ تم دونوں اچانک بارگاہ رسالت میں سامنے جا کر کھڑے ہو جاؤ، اور جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا وہی تم دونوں بھی کہو کہ یقیناً آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضیلت دی ہے اور ہم بلا شبہ خطاوار ہیں۔ چنانچہ ان دونوں صاحبوں نے دربار رسالت میں ناگہاں حاضر ہو کر یہی کہا۔ ایک دم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین رحمت پر رحم و کرم کے ہزاروں ستارے چمکنے لگے، اور آپ نے ان کے جواب میں وہی جملہ اپنی زبان رحمت نشان سے ارشاد فرمایا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے جواب میں فرمایا تھا کہ آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، اللہ تمہیں بخش دے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ جب قصور معاف ہو گیا تو ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مداح میں اشعار لکھے، اور زمانے جاہلیت کے دور میں جو کچھ آپ کی ہجوم میں لکھا تھا اس کی معذرت کی، اور اس کے بعد عمر بھر نہایت سچے اور ثابت قدم مسلمان رہے، مگر حیا کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی سر نہیں اٹھاتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت رکھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے امید ہے کہ ابو سفیان بن حارث میرے چچا زاد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قائم مقام ثابت ہوں گے۔ مکہ سے ایک منزل کے فاصلے پر مرہ الزہران میں پہنچ کر اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کو حکم دیا کہ ہر مجاہد اپنا الگ الگ چولہا جلائے۔ 10,000 مجاہدین نے جو الگ الگ چولہے جلائے، مرہ الزہران کے پورے میدان میں میلوں تک آگ ہی آگ نظر آنے لگی۔ گو قریش کو معلوم ہو چکا تھا کہ مدینہ سے فوجیں آ رہی ہیں۔
مگر صورتحال کی تحقیق کے لیے قریش نے ابو سفیان بن حرب، حکیم بن حزام، بدیل بن ورقہ کو اپنا جاسوس بنا کر بھیجا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد فکر مند ہو کر قریش کے انجام پر افسوس کر رہے تھے۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم لشکر کے ساتھ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تو آج قریش کا خاتمہ ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید خچر پر سوار ہو کر اس ارادے سے مکہ چلے کہ قریش کو اس خطرے سے آگاہ کر کے انہیں آمادہ کریں کہ چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ کر صلح کر لو، ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ مگر بخاری کی روایت میں ہے کہ قریش کو یہ خبر تو مل گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہو گئے ہیں، مگر انہیں یہ پتہ نہ تھا کہ آپ کا لشکر زہران تک آ گیا ہے۔ اس لیے ابو سفیان بن حرب اور حکیم بن خرام، بدیل بن ورقہ اس تلاش و جستجو میں نکلے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر کہاں ہے۔ جب یہ تینوں مرہ الزہران کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ میلوں تک آگ ہی آگ جل رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر یہ تینوں حیران رہ گئے اور ابو سفیان بن حرب نے کہا کہ میں نے تو زندگی میں کبھی اتنی دور تک پھیلی ہوئی آگ اس میدان میں جلتے ہوئے نہیں دیکھی، آخر یہ کون سا قبیلہ ہے؟ بدیل بن ورقہ نے کہا کہ بنی خزاعہ معلوم ہوتے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، بنی خزاعہ اتنی کثیر تعداد میں کہاں ہے جو ان کی آگ سے مرہ الزہران کا پورا میدان بھر جائے گا۔ بہرحال حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان تینوں سے ملاقات ہو گئی اور ابو سفیان نے پوچھا کہ اے عباس، تم کہاں سے آ رہے ہو اور یہ آگ کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی آگ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان بن حرب سے کہا کہ تم میرے خچر پر پیچھے سوار ہو جاؤ، ورنہ اگر مسلمانوں نے تمہیں دیکھ لیا تو ابھی تم کو قتل کر ڈالیں گے۔ جب یہ لوگ لشکر گاہ میں پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے چند مسلمانوں نے جو لشکر گاہ کا پہرا دے رہے تھے ابو سفیان کو دیکھ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جذبہ انتقام کو ضبط نہ کر سکے اور ابو سفیان کو دیکھتے ہی ان کی زبان سے نکلا کہ ارے یہ تو خدا کا دشمن ابو سفیان ہے۔ دوڑتے ہوئے بارگاہ رسالت میں پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان ہاتھ آ گیا ہے، اگر اجازت ہو تو ابھی اس کا سر اڑا دوں۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان تینوں مشرکوں کو ساتھ لیے ہوئے دربار رسول میں حاضر ہو گئے اور ان لوگوں کی جاں بخشی کی سفارش پیش کر دی اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سبھوں کو امان دے دی ہے۔ ابو سفیان بن حرب کی اسلام دشمنی کوئی ٹھگی چھپی چیز نہیں تھی۔ مکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سے سخت ایذائیں دینی، مدینہ پر بار بار حملہ کرنا، قبائل عرب کو اشتعال دلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی بارہا سازشیں، یہودیوں اور تمام کفار عرب سے ساز باز کر کے اسلام اور بانی اسلام کے خاتمے کی کوششیں، یہ وہ ناقابل معافی جرائم تھے جو پکار کر کہہ رہے تھے کہ ابو سفیان کا قتل بالکل درست اور جائز اور برمحل ہے۔ لیکن رسول کریم، جن کو قرآن نے رؤوف رحیم کے لقب سے یاد کیا ہے، ان کی رحمت چمکار کر ابو سفیان کے کان میں کہہ رہی تھی کہ اے مجرم، مت ڈر، یہ دنیا کے سلاطین کا دربار نہیں ہے بلکہ یہ رحمت للعالمین کی بارگاہ رحمت ہے۔ بخاری شریف کی روایت تو یہی ہے کہ ابو سفیان بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو فوراً ہی اسلام قبول کر لیا، اس لیے جان بچ گئی۔ مگر ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ نے تو فوراً رات ہی میں اسلام قبول کر لیا، مگر ابو سفیان نے صبح کو کلمہ پڑھا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ ابو سفیان اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک مکالمہ ہوا، اس کے بعد ابو سفیان نے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ وہ مکالمہ یہ ہے: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں اے ابو سفیان، کیا اب بھی تمہیں یقین نہ آیا کہ خدا ایک ہے؟ ابو سفیان نے کہا، کیوں نہیں، کوئی اور خدا ہوتا تو آج ہمارے کام آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا اس میں تمہیں کوئی شک ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان نے جواب دیا، ہاں، اس میں تو ابھی بھی مجھے کچھ شبہ ہے،
مگر پھر اس کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور اس وقت گو ان کا ایمان متزلزل تھا، لیکن بعد میں بالآخر وہ سچے مسلمان بن گئے۔ چنانچہ غزوہ طائف میں مسلمانوں کی فوج میں شامل ہو کر انہوں نے کفار سے جنگ کی اور اسی میں ان کی ایک آنکھ زخمی ہو گئی۔ یہ جنگ یرموک میں بھی جہاد کے لیے گئے۔ میں امید کرتی ہوں میری آج کے ایپیسوڈ آپ کو ضرور پسند آئے گا، تو میرے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل فتح مکہ کا آگے میں بیان کروں گی۔ تو آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔